نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید عارضی طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر بٹھایا گیا تھا۔ لیکن اس کے دل میں حکومت سلطنت کا جو لالچ تھا، اسی لالچ کی بنیاد پر وہ سرکشی پر اتر آیا۔ حالانکہ بہت سارے علاقے کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حجاز مقدس یعنی عرب شریف جو مکہ مدینہ کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار نہیں تھے، چونکہ امام حسین خود بھی مدینہ میں رہتے تھے، اور عراق میں کوفہ کے لوگ، ان لوگوں نے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ انکار تک کر دیا۔ اس نے تقاضا کیا کہ مجھ سے بیعت کی جائے، اور اسی تقاضے کی بنیاد پر سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ چھوڑا، امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا، مکہ چلے گئے۔ مکہ جانے کے بعد کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ خطوط لکھے، اتنے خط لکھے کہ خطوں کے انبار لگ گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کو برابر منع کرتے تھے کہ آپ کوفہ کا ارادہ مت کرنا، کیونکہ کوفہ والوں نے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ بھی دغا کیا تھا، امام حسن کے ساتھ بھی ان کا کوئی رویہ ٹھیک ٹھاک نہیں تھا۔ امیر معاویہ کے ساتھ جب صلح ہوئی تھی، یہ کوفہ والی بغاوت پہ اتر آئے تھے، اور یا عار المسلمین کا معاذ اللہ جو حضرت امام حسن کے لیے جملہ کہا گیا، وہ کوفہ کے لوگ تھے۔ آپ نے بہرحال عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا، مگر شریعت مطہرہ کی قانون کے مطابق کہ جب قوم پر ظالم بادشاہ مقرر ہو
اور قوم کسی عادل منصف انصاف پسند آدمی کو دعوت دے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس صورت میں عادل منصف مزاج شخص پر واجب ہے، یہ شرعی قانون ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے، انہیں ظالم کے حوالے نہ کریں۔ اگر وہ عادل اور ثقہ آدمی انکار کر دے تو گویا ایک طرح سے امت کو ظالم کے حوالے کرنا ہو گیا، یہ قانون تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل میں دو راہے پہ کھڑا ہوا ہوں، ایک طرف تو ان کی دغا بازیاں ہمارے سامنے ہیں اور ادھر عبداللہ ابن زبیر ہیں اور دوسرے اکابر صحابہ بھی تھے جو منع کر رہے تھے، مگر دوسری طرف شریعت کا تقاضا بھی تھا کہ جب لوگ اتنی شدت کے ساتھ آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ پر واجب تھا کہ آپ چلے جائیں۔ حضرت شاہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت کھل کے گفتگو فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سوائے کوفہ جانے کے امام حسین کے پاس کوئی اب راستہ نہیں بچاتا شرعی اعتبار سے۔ تو بہرحال آپ نے روکنے والے بالخصوص حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں کی تسلی کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب اور نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا، جس کو آپ نے بار بار سنا ہوا ہے۔ وہ اپنے دو شہزادوں کو لے کر وہاں گئے اور تقریباً چند ہی دنوں میں تقریباً 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کو ماحول بہت اچھا لگا، سازگار لگا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ تو آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، بڑے وفادار ہیں، بڑی محبتوں شفقتوں کے ساتھ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور دعوتوں کی دھوم لگی ہوئی ہے، لہٰذا میرا یہ خط ملتے ہی آپ فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور یہی امام حسین چاہتے تھے کہ اگر وہاں سے یہ خبر آ جائے تو میں مکہ والوں کو سمجھا لوں گا کہ بھئی آپ جس بات سے ڈر رہے ہیں وہ معاملہ نہیں ہے، وہ اجازت دے دیں گے، اور اگر یہ جیسے سوچ رہے ہیں واقعی ایسے حالات ہوں تو حضرت مسلم مجھے لکھ دیں گے تو میں ان کو بھی واپس بلا لوں گا، اور میرے پاس ایک عذر شرعی ہوگا، شرعی اعتبار سے عذر ہوگا کہ میں کوفہ کیوں نہیں گیا، کیونکہ ان کی دھوکے بازی سامنے آ گئی، اس لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ حضرت مسلم جو ہے نا، ان کا ذرا میں تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کون ہے۔ یہ حضرت مسلم جو ہیں، مسلم بن عقیل، یہ حضرت امام حسین کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملا کر 3 بھائی، حضرت جعفر ہیں، حضرت علی ہیں اور حضرت عقیل ہیں۔ یہ تینوں حضرات ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عقیل ان کے شہزادے حضرت مسلم ہیں، اور جو حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں انہی کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جنگ میں حضرت جعفر کے دشمنوں نے بازو کاٹے تھے، دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے تھے، پہلے تو یہاں سے کٹے تھے مگر ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، انہوں نے دونوں ہاتھ کٹنے پر بھی پرچم کو گرنے نہیں دیا تھا، کٹے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا، اور جب دونوں بازو کٹ گئے تو پھر کسی دوسرے صحابی نے وہ پرچم اٹھا لیا تھا، اور وہ ہو رہی تھی جنگ تقریباً مدینہ سے 1500 کلومیٹر کی دوری پر، اور حضور نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے پورا نقشہ بتایا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، روتے بھی جاتے تھے اور بیان بھی فرماتے جاتے تھے۔ جب ان کے دونوں بازو کٹ گئے اور پھر کسی ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار کا وار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بازو ظالموں نے کاٹ دیے مگر اللہ نے میرے جعفر کو جنت کے پر عطا فرما دیے۔ تو جعفر جنت میں انہی پروں کے ساتھ فرشتوں کی صحبت میں اڑتا ہے، فرشتوں کے ساتھ
اللہ انہیں اڑنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ پرواز کرتے ہیں. اسی لیے طیارہ اڑنے والی شے کو کہتے ہیں، اڑنے والی چیز کو طیارہ کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا جعفر تو جنت میں پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا جعفر طیار. بولیں کیا نام؟ جعفر طیار. یہاں میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. یہی جعفر طیار ہیں، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ. حضرت جعفر کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا. اور آپ بار بار کربلا کے واقعات میں ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین جب کربلا میں آئے تھے اور کربلا کا واقعہ جب رونما ہوا، معرکہ کربلا لڑا گیا، اس کے بعد جو لٹا پٹا قافلہ تھا، اس لٹے پٹے قافلے کی میں جو سب سے بڑی خاتون تھی، جس نے پورے قافلے کو سنبھالے ہوئے تھا، اس خاتون کا نام تھا سیدہ زینب. سنا ہے آپ نے؟ یہ زینب، آپ یہ جانتے ہیں کہ سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہے، برابر ہے، سیدنا امام حسین کی سگی بہن ہے. مگر یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے، عون و محمد. یہ دونوں بچے شہید ہوئے تھے جو رشتے میں امام حسین کے سگے بھانجے تھے. اب حضرت زینب جو ہے نا، یہ بیوی ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر کی. حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیوی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہیں یہ امام حسن و حسین کے بہن بھائی بھی ہیں رشتے میں. اور یہ مسلم بن عقیل جو ہیں یہ امام حسین کے دوسرے چاچا کے بیٹے ہیں. عقیل کے بیٹے حضرت مسلم اور حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ. بہرحال ان کو بھیجا اور وہاں سے خبر اچھی آئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو سمجھایا کہ حالات بالکل سازگار ہیں، بہتر ہیں، آپ کوفہ تشریف لے گئے. حالات یک بیک بدل گئے. ابن زیاد وہاں آ گیا گورنر کی حیثیت سے، اور اس نے کوفہ والوں کو ڈرایا دھمکایا، کچھ کو لالچ دے دیا. تو کچھ تو لالچ میں آ گئے، کچھ خوف میں آ گئے، اور سب نے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر نوبت یہاں تک آئی کہ ابن زیاد نے ایک لشکر تیار کیا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین مکہ سے نکل چکے ہیں، کوفہ آ رہے ہیں. تو اس نے تقریباً 2000 کا لشکر تھا، وہ 2000 کا لشکر بھیجا کہ ان کو راستے میں جہاں ملے وہیں روک دو. وہیں روک دیا گیا، راستے میں ملاقات ہو گئی، روکا گیا. بہرحال آپس میں کچھ معاملہ بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے یہاں کے لوگوں نے دعوتیں دے دے کے بلایا ہے. اور اتفاق دیکھیں کہ امام علی مقام کے پاس جتنے خط کوفہ سے آئے تھے نا، حالانکہ اس زمانے میں سفر کرنا بہت کٹھن ہوتا تھا، اپنے ساتھ زیادہ سفر لے کے چلنا اور بھی مشکل ہوتا تھا، مگر اتنی مشکلات کے باوجود امام حسین اپنے ساتھ ان خطوں کے پوٹلے لے کے چلے تھے. وہ سارے خطوط کئی تھیلے بھرے ہوئے تھے اس کے، وہ سارے خط بھی ساتھ تھے. آپ نے ان لوگوں کو وہ تھیلے نکال کر اونڈیل کر خط نکال کے ایک ایک کا نام پڑھ کے، جن کی سائنیں تھے اس پر، کہ یہ خط اس کی طرف سے آیا ہے، یہ خط اس کی طرف سے آیا ہے، یہ اس کی طرف سے آیا ہے. اور اخیر میں تو ایک خط ایسا نکالا کہ جس میں کوفہ کے سرکردہ افراد نے مل کر سائنیں کی تھیں اجتماعی طور پر. کہا بھئی تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے تم کو کس نے خط بھیجا ہے، ہمارے امیر کا یہ حکم ہے، بہرحال ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے. اور پھر تھوڑا بہت سفر ہوا اور آپ کو کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا گیا. آپ کربلا کے میدان میں اتر گئے، اور وہاں اترنے کے بعد پھر معاملہ یہاں تک نوبت آئی کہ لشکر میں اضافہ ہوتا گیا. کوفہ سے فوجی اترتے گئے، اترتے وہ لشکر جو 2000 تھا 22000 کا ہو گیا. اور یہ بات قابل غور ہے ہمارے آپ کے لیے، سمجھنے والی ہے کہ کل کربلا میں آنے والے کتنے لوگ تھے؟ بولیں اونچی بولیں. 72 لوگ تھے. 72 لوگوں میں سب کے سب لڑنے والے نہیں تھے، عورتیں اور بچے بھی تھے، اس میں بیمار بھی تھے، اور لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے. چونکہ اگر لڑائی اور جنگ کے ارادے سے آتے تو اسلحہ بھرپور لے کے آتے، ہتھیار زیادہ لے کے آتے.
مگر جو اس دور کا رواج تھا، عموماً جو آدمی ہتھیار لے کے رہتے تھے، چلتے تھے، طریقہ تھا اس زمانے کا، اتنا ہتھیار ان کے پاس تھا، اس میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں اور بیمار بھی تھے۔ اب اتنے مختصر سے قافلے کو سچ بتائیں قتل کرنے کے لیے کتنی فوج کی ضرورت پڑے؟ بھئی 72 میں سے اگر 15-20 ایسے نکال دیں جو عورتیں اور بچے ہوں، اگر 20 نکال دیتے ہیں آپ تو بچیں گے کتنے؟ جی 52 لوگ بچے۔ اب 52 لوگوں کو اگر مارنا ہے تو کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی ان کو مارنے کے لیے؟ ایک کے بدلے ایک، ٹھیک ہے اگر زیادہ طاقتور ہے تو 1 پر 2 لگا دو، ڈبل ہو جائے، ڈبل نہیں بھئی 3 گنا کر دیں، 4 گنا کر دیں۔ مگر یہ کربلا کی تاریخ کا ایک عجیب باب ہے کہ اتنی کم مقدار میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے لشکر کتنا جمع ہوا؟ کچھ تو وجہ ہے یار، یہ سوچنے والی بات ہے، کچھ تو وجہ ہے کہ اتنے کم مقدار میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جمع کر دیا گیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بھی بند ہو گیا۔ یہ پانی بند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اور کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سفر میں آئے تھے، جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اب بچا کیا؟ شہر میں تو تھے نہیں، چٹیل میدان میں روک دیا تھا، جنگل کا علاقہ تھا، اب تو آبادی ہو گئی ہے وہاں پر کربلا میں، مگر اس زمانے میں تو بالکل جنگل تھا، دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ آخر یہ کھانا بند، پانی بند، اس کی وجہ کیا؟ تو اس کو نوٹ کر لیں کہ یزیدیوں نے ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر اس لیے جمع کیا، وہ جانتے تھے کہ 50، 52، 55 لوگ ہوں گے، مگر ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، انہوں نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہے، یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ اب 22,000 پر بھی انہیں صبر نہیں آیا، ہمت نہیں بندھی، انہوں نے کہا کہ نہ 22,000 بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ان کا دانا پانی بند کر دو، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، اور جب ہم کو لگے گا کہ ان کی طاقت اب جواب دے چکی ہے تب جا کے مقابلہ کریں گے تو شاید مقابلہ ہوگا۔ یہی ڈر تھا جس نے پانی بند کروایا، یہی خوف تھا جس نے کھانا بند کروایا، اور یہی خوف تھا جس نے فوج میں اضافہ کروایا، اور اتنا اضافہ کرنے کے باوجود بھی تاریخ گواہ ہے ان مٹھی بھر لوگوں نے 22,000 کے چھکے چھڑا دیے، تاریخ گواہ ہے، مقابلے میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے لوگ۔ حضرت علی اکبر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت قاسم کو آپ دیکھیں، حضرت سیدنا عباس جب پانی لینے کے لیے گئے تھے تو جتنی فوج وہاں لگی ہوئی تھی سب کے دانت کھٹے کر دیے تھے حضرت عباس نے۔ اب بعد میں جب امام حسین کا نمبر آیا تو پھر تو پوچھو ہی مت، ایسا لگتا تھا جیسے بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر گھس گیا ہو، یہ کیفیت تھی۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ جو کچھ معاملہ ہوا، پھر کربلا میں سارے لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا، ان کے خیمے جلا دیے گئے، ان کا سامان لوٹا گیا، ان مقدس خواتین کہ جن کے گھروں میں ان کی مقدس گھر کا عالم یہ تھا کہ بقول استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت سیدنا علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، وہ ایسے گھر کی عورتیں تھیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت کا مقام کیا ہے وہ تو قدر والے ہی جانیں، بغیر اجازت کے اللہ کا فرشتہ داخل نہ ہو۔ ایسے گھر کی خواتین کے سروں کے دوپٹے بھی ظالموں نے چھین لیے، زیور چھین ڈالے، حتیٰ کہ حضرت سکینہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی کان میں جو بالیاں تھیں سونے کی، ایک ظالم کی نظر پڑی تو حالانکہ چھوٹی بچی 7 برس کی تھی، آرام سے بھی کھول کے لیا جا سکتا تھا، مگر اس بدبخت نے اس میں انگلی ڈال کر اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا کان پھٹ گیا اور خون بہنے لگ گیا۔ ایک کھلے میدان میں یہ مقدس خواتین 10 کا دن گزر کر 11ویں شب جو آئی وہ قیامت کی شب تھی، اللہ بہتر جانے انہوں نے کیسا صبر کیا۔ بس اتنا سمجھ لیں آپ کہ کربلا کے میدان میں ظلم کی انتہا ہو گئی،
اور اسی میدان میں صبر کی بھی انتہا ہو گئی۔ ایسا ظلم دنیا نے نہیں دیکھا اور حسین جیسا صبر بھی دنیا نے نہیں دیکھا۔ یہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا، بھی یہ قافلہ دمشق بھی گیا اور دمشق سے مدینہ چلا گیا۔ بہرحال سب سے بڑی رکاوٹ یزید کے لیے جو تھی وہ حسین کی ذات تھی۔ اس کی آوارہ گردی میں، بدماشیوں میں، منمانی کرنے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ امام حسین کی ذات تھی۔ اب جب وہی دیوار گر گئی، اب یہ تو جنگلی جانور کی طرح ہو گیا، جو چاہو وہ کرتے رہو۔ معاملہ یہ کہ لوگوں کی نمازیں برباد ہونے لگیں، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ رہی، اتنا ماحول بگڑ گیا، اتنا ماحول بگڑا معاذ اللہ کہ علماء لکھتے ہیں اس زمانے کے کہ بہن بھائیوں کا نکاح تک ہونے لگ گیا، اپنا بھائی سگی بہن سے شادی کرنے لگ گیا، یہ معاملہ شراب عام ہوگی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے جس دن اس کو اپنا ولی عہد بنایا تھا، اس دن آپ نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ باری تعالیٰ اگر یہ اس گدی کا مستحق نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی حکومت کو مکمل مت فرمانا، اس کو ادھورا چھوڑ دینا۔ بہرحال اس کی حکومت زیادہ نہیں چلی، مگر جب آوارہ ہو گیا امام حسین کی ذات جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی، وہ رکاوٹ جب نکل گئی تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد یہ خبر مدینہ پہنچ گئی، مکہ پہنچ گئی، تو مدینہ والے تو آپے سے باہر ہو گئے۔ بیعت سے تو انکار پہلے بھی کر دیا تھا انہوں نے، مگر اب معاملہ اور بھی الگ ہو گیا۔ تو اس بدبخت نے مسلم بن عقبہ نامی ایک شخص کی سرکردگی میں تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ واقع ہرا اس کو کہتے ہیں۔ مدینہ آئے، یہ لشکر آیا اور اس نے وہ قتل و غارت گری کیا۔ اس سے پہلے کچھ اشارے ہم نے کیے تھے اس تعلق سے، حضرت سعید ابن مسیب کے حوالے سے حضور کی حیات پر جو ہم نے بیان کیا تھا اس میں وہ ذکر آیا تھا۔ یہ 12,000 کا لشکر آیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یزید کی طرف سے اعلان عام ہو گیا تھا، پہلے ہی سے اس نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جو چاہو کرو، سب حلال ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، لوٹ مار گھسیٹ، مال سامان لوٹنا، قتل و غارت گری، تقریباً مدینہ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 7,000 ہے۔ ذرا سوچیں آپ، ایک روایت میں آیا 700 کی تعداد، اور کل ملا کے صحابہ تابعین جو مدینہ والے قتل ہوئے، کل مرنے والوں کی تعداد 10,000 ہے۔ شہر مدینہ میں اس ظالم نے یہ ہنگامہ مچایا، وہ ٹولے نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، اذان بھی نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں ہوئی، ظالموں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ 3 دن تک خوب قتل و غارت گری ان ظالموں نے کیا، اور جب کلیجے ٹھنڈے ہو گئے کہ اب تو کوئی لڑنے والا ہے ہی نہیں، سب تباہ برباد ہو گیا، پھر یہ مکہ کی طرف گئے۔ یعنی یزید کی خباثت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بدبخت آدمی تھا کہ جو کام کافر نہ کر سکے وہ کلمہ پڑھنے والے نے کر ڈالا۔ مدینہ میں اس طریقے سے قتل و غارت گری کا بازار اس نے گرم کیا، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق سے راستے ہی میں جو ان کا سپہ سالار تھا اس پر فالج ہو گیا، لقوہ مار دیا اور وہ راستے ہی میں مر گیا۔ بہرحال وہیں دوسرا سپہ سالار ان کا مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے مکہ میں، انہوں نے بیعت نہ کی تھی نہ مکے والوں کو اس کی بیعت کرنے دی تھی، ابھی تک انہوں نے بھی کوئی خلافت اور حکومت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر یزید کو اور یزیدیوں کو پتہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ والوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے روکا ہوا ہے، تو مکہ کی طرف آئے اور پھر مکہ پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یزیدیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، مگر تھے محصور، شہر کے اندر تھے، اور یہ فوج شہر کے باہر تھی، وہ آزاد تھی۔ اب یہ شہر کے اندر ہے، اب وہ لڑائی ہوتی رہی، تقریباً 1 مہینے تک وہ سلسلہ چلا وہاں پر، 1 مہینے تک۔
اب چونکہ یہ شہر کے اندر تھے، وہ باہر تھے، خوب جم کے مقابلہ ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، مگر وہ ظالم ٹولے نے جب دیکھا کہ یہ ایسے زیر نہیں ہوں گے تو ان بدبختوں نے مکہ شہر کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑوں پر منجنیق لگائی، پتھر پھینکنے کی مشینیں، وہ اس زمانے میں رسیوں سے بنتی تھی، اس میں بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے اور اس منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر مکہ شہر میں ڈالتے تھے، جس سے گھر ٹوٹتے، حتیٰ کہ حرم کعبہ پتھروں سے بھر گیا۔ وہ بڑے بڑے پتھر کعبے کی دیوار سے آ کے لگنے لگے تو کعبے کی دیواریں ہلنے لگیں، اور پھر ان ظالموں نے اپنے تیروں پر روئی لگا کر، کپڑے لپیٹ کر، ان تیروں میں آگ لگا کر تیر برسائے تو حرم کعبہ میں آگ لگ گئی، اور ایسی آگ لگی کہ کعبہ جل گیا، کعبے کا غلاف جل گیا۔ کعبے کی چھت اس زمانے میں لکڑی کی تھی، لکڑا تھا نیچے سے، وہ لکڑے کی چھت جل گئی کعبے کے غلاف میں، چھت کے قریب۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر بطور تبرک حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو جنت سے دمبا آیا تھا اور ذبح ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس دمبے کے سینگ کعبے کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے، کعبے کا پردہ جل گیا۔ یہ وقت وہ ہے 61 میں کربلا ہوا، 61 میں کربلا ہوا، محرم میں 61 کا سال گزرا، 62 آیا، اور 63 کا پہلا مہینہ گزرا محرم کا، سفر کا مہینہ شروع ہوا تھا، سفر کے آخر مہینے کے آخری دنوں میں، سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں یہ دور وہ تھا کہ یزید جو ہے 61 اور 62، 61 اور 62 میں بیمار ہو گیا۔ یزید نے کام ہی ایسا کیا تھا، کارنامہ ہی اس کا ایسا تھا کہ اہل بیت اطہار پر اتنا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا فرمایا کہ راویوں کا بیان ہے اس کی اتڑیوں میں چھالے پڑ گئے تھے، پیٹ میں جو آتے ہیں ان آنتوں پر چھالے پڑ گئے تھے، اور وہ چھالے پھوٹے تھے۔ حالت یہ تھی کہ اگر پانی نہ پلتا تو تڑپتا، اور جب پانی پلایا جاتا تو ایسا لگتا کسی نے تیزاب ڈال دیا ہے۔ پانی نہ ملے تو تڑپے، پانی پلاؤ تو تڑپے۔ اللہ نے اہل بیت پر پانی بند کرانے والے کی یہ سزا دی، تڑپتا رہا، بلکتا رہا۔ بہرحال 63 میں محرم کا مہینہ گزرا اور سفر شروع ہوا تھا، یا سفر کے آخری دن چل رہے تھے، وہ بدبخت موت کے گھاٹ اتر گیا، تڑپ تڑپ کے مرا۔ ایسی بدبو اٹھتی تھی، پیٹ میں چھالے پڑ گئے، سڑ گئے سب اتڑیاں، اور پھر وہ پھوٹی تو ایسی بدبو کہ اس کی خود کی اولاد کمرے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کوئی پانی پلانے تو دور کی بات، چیختا تھا، پیر پٹکتا تھا، ہاتھ مارتا تھا، چلاتا تھا، پانی پلاؤ۔ پانی اگر کوئی پلانے کی ہمت کر بھی ڈالتا تو پانی پی کر اس سے زیادہ چیختا تھا، یعنی ایسا سمجھو کہ بغیر پانی کی مچھلی جیسے تڑپتی ہے، ایسا تڑپ تڑپ کے بہرحال بدبو پورے کمرے میں مہکتی تھی، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بے بسی کی حالت میں اللہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اتفاق کی بات کہ اس کی فوج مکہ پہ ڈٹی ہوئی ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، لڑ رہے ہیں مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے اور عبداللہ ابن زبیر کو زیر کرنے کے لیے، مگر سب سے پہلے یزید کی موت کی خبر بھی عبداللہ ابن زبیر کو ملی، اس کے فوجیوں کو نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جیسے ہی پتہ چلا تو آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے اعلان کیا دور سے کہ او بدبختو، تمہارا گمراہ کرنے والا امیر مر گیا۔ انہیں پہلے بھروسہ ہی نہیں آیا، انہوں نے اپنا محاصرہ نہیں ہٹایا، مگر جب اس کی تصدیق ہو گئی تو پھر نہ پوچھو، یہ یزیدی لشکر سر پہ پیر رکھ کر بھاگا۔ اب وہ بھاگ گئے سب، جب بھاگے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے ہاتھ پر پورے مکہ والوں نے بیعت کر ڈالی کہ بس اب ہمارے امیر آپ ہیں، ہمارے بادشاہ آپ ہیں۔ انہوں نے ادھر بیعت کی، ادھر مدینے والوں نے کر ڈالی۔ یہ سن 63 کی بات ہے،
مدینہ والے اور پورے حجاز والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور پھر یہ خبر کہ یزید مر گیا، یزید مر گیا، یہ جب عام ہوئی تو بصرہ والوں نے بھی بیعت کر لی، بچے کچے جو کوفی تھے انہوں نے بھی بیعت کر ڈالی، خراسان والوں نے بھی کر ڈالی، ادھر عراق والوں نے کر ڈالی. آپ کا پھر رقبہ اتنا بڑا ہوا کہ اب اس وقت باقاعدہ طور پر مسلم امہ کے بادشاہ کے طور پر اور سلطان کے طور پر حضرت عبداللہ ابن زبیر ابھر گئے. اب ادھر عبداللہ ابن زبیر بس شام بچا ہوا تھا جہاں یزید کا پائے تخت تھا، وہاں بچا ہوا تھا. اب اس کے جو حوالی موالی لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارا جو بادشاہ تھا وہ تو مر گیا یزید، مگر اس کا تخت ابھی خالی ہے، اس کی جگہ کسے بٹھائیں؟ تو یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے معاویہ. کیا نام ہے؟ ایک نام پہلے بھی بار بار گزرا، وہ ہیں یزید کے ابا، یزید کے ابا معاویہ. اور یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، وہ تھے معاویہ بن سفیان، ابو سفیان. اور یہ معاویہ بن یزید 19 سال کا لڑکا تھا. سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. کیا قدرت کی شان ہے، اللہ بے نیاز ہے یار، جو چاہے سو کرے، اس کی مرضی ہے. امیر معاویہ جیسے متقی پرہیزگار صحابی رسول معتمد مصطفیٰ جیسی عظیم شخصیت، امیر معاویہ کی اولاد یزید جیسا شیطان پیدا ہوا. اور یزید کے اولاد میں معاویہ بن یزید اتنا نیک لڑکا تھا کہ اس کی نیکی کے آج بھی چرچے ہوتے ہیں. اتنا پرہیزگار، 18-19 سال کا تھا مگر زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی اس کی. کربلا کا جب واقعہ ہوا تو چیختا تھا کہ یہ کیا کر دیا میرے باپ نے، اہل بیت کے ساتھ یہ کیا. مگر ظاہر بات ہے باپ بادشاہ تھا، بیٹا بیٹا ہے. جب یزید مرا اور اس کے چاہنے والوں نے معاویہ بن یزید سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تخت نشی کیا جائے، تخت پر بٹھایا جائے، تو معاویہ بن یزید نے کان پہ ہاتھ رکھا اور چیختا ہوا کہنے لگا کہ میں اس تخت پر کبھی نہیں بیٹھوں گا جس تخت پر اہل بیت کے خون کے دھبے لگے. ذرا آپ سوچیں کیسی کتنی بے نیاز ذات ہے اللہ کی. ہاں، صحابی رسول کی اولاد اتنا بگڑا ہوا اور اس بگڑے ہوئے کی اولاد اتنا سدھرا ہوا. اب وہ کمرے میں تخت پر بٹھانے کی باری آئی تو کمرے میں داخل ہو گیا. کہتے ہیں کہ بس وہ حسین 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 کے نعرے ہی لگاتا رہتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ حسین کے نعرے اور اہل بیت کے نعرے لگاتا رہتا تھا. بہرحال لوگوں نے زبردستی پکڑ کر لا کر تخت پر بٹھا تو دیا، مگر پھر وہ اترا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اہل بیت کی شہادت کا اور ان کے قتل کا اس پر ایسا صدمہ تھا کہ جس دن یزید کا 40واں تھا اس دن معاویہ بن یزید کا جنازہ نکلا. 40 دن میں مر گیا، موت آ گئی اس کو. اب ادھر مکہ میں جو سلطان اور بادشاہ بنے تھے کون تھے؟ بھول گئے آپ کیا؟ عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر تھوڑی وضاحت کر دوں گے ان کی. عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ کے ابا کا نام ہے زبیر. کیا نام ہے؟ بولیں اونچی بولیں. زبیر کے ابا کا نام ہے عوام. کیا نام ہے؟ عوام. عوام کے ابا کا نام ہے خولید. اور یہ خولید وہی ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ کے ابا ہیں. تو عوام جو ہیں یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی ہیں. اور ان کی جو بیوی ہیں وہ ہیں سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. نہیں سمجھے ابھی؟ صفیہ ہمارے آقا کی سگی پھوپھی، حضور کی سگی پھوپھی کا نام ہے صفیہ. یہ صفیہ بیوی ہیں حضرت عوام بن خولید کی، اور ان دونوں سے جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام ہے زبیر. کیا نام ہے؟ زبیر. تو حضرت زبیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھی زاد بھائی. اب ان کا جو بیٹا ہے وہ ہے عبداللہ.
تو یہ کون ہوئے رشتے میں حضور کے؟ جی بھتیجے. کون ہوئے؟ پھوپھی زاد بھائی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت عبداللہ پھوپھی زاد بھائی کے بیٹے ہیں. حضرت زبیر جو ہیں یہ حضرت صفیہ کے لڑکے ہیں اور حضرت زبیر کے لڑکے حضرت عبداللہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضرت زبیر کے, اور حضرت زبیر کی جو بیوی ہیں جو حضرت عبداللہ کی ماں ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عبداللہ جو ہیں یہ سرکار کے پھوپھیزاد بھائی کے بیٹے ہونے کے ناطے بھتیجے ہوئے, اور ادھر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. یہ ان کی رشتہ داریاں ہیں. یہ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان میں 3 چیزیں بے مثال تھیں. دور دور تک وہ 3 چیزیں کسی اور میں نظر نہیں آتی. وہ 3 باتیں حضرت عبداللہ ابن زبیر میں شدت کے ساتھ پائی جاتی تھیں. وہ شدت کے ساتھ کیا تھیں؟ فرمایا عبادت. بولیں یار سبحان اللہ. کیا تھی؟ عبادت. دوسرے نمبر پر شجاعت. بہادر اتنے تھے کہ پوچھو مت. یعنی صحابہ کا یہ بیان ہے. یہ 3 چیزیں ان کی ذات میں اللہ نے ایسی جمع کر دی تھی کہ دوسروں میں دور دور تک نظر نہیں آتی تھی. عبادت, شجاعت, فصاحت. مقرر ایسے تھے کہ مجمع کو ہلا دیتے تھے. ایسی تقریریں ان کی ہوتی اور اتنا فصیح خطبہ دیتے, اتنی فصاحت و بلاغت کہ اللہ اکبر. عبادت کا حال یہ تھا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ انہوں نے راتوں کو تقسیم کر رکھا تھا. راتوں کو تقسیم کر رکھا تھا. کبھی ایک رات صرف قیام کے لیے, تو پوری رات خالی قیام میں کھڑے ہو کر قرآن ہی پڑھتے تھے. دوسری رات خالی رکوع میں رہتے تھے تو پوری رات رکوع ہی میں رہتے تھے. اور صدا کیا؟ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پھر کوئی اور رات ہوتی تو اس میں صرف سجدہ ہوتا تھا بس, سبحان ربی العالی. پوری رات سجدہ. اب ہر روز روزہ رکھتے تھے, ہمیشہ روزے دار. جو شریعت میں منع دن ہیں ان کے علاوہ ہمیشہ روزے دار رہتے. دن کا روزہ, رات کی عبادت. یہ شان تھی ان کی, ایسی عبادت. تو ان کے اندر جو 3 نمایاں خصوصیات تھی, عبادت, شجاعت اور فصاحت و بلاغت. یعنی ان کے زمانے میں ان کے جیسا کوئی فصیح و بلیغ آدمی نظر نہیں آتا تھا. ان کی طاقت و قوت کا راز بتاتے ہوئے بزرگوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر میں اتنی طاقت اور شجاعت آخر آئی کیسے تھی؟ تو فرماتے ہیں اصل بات یہ کہ ان کے بالکل جوانی کا دور تھا. یعنی ایسا سمجھے نا کہ نوجوانی کا دور. نوجوانی یعنی 12 سے 13 سال 14 سال کی عمر کا لڑکا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اچھا ایک بات اور ان کے حوالے سے سن لیں آپ. عبداللہ ابن زبیر وہ ذات ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, مدینہ جب آئے نا تو اتفاق کی بات, اللہ کی شان, اللہ کی قدرت کہ شروع وقت میں جتنے مہاجر مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے نا ان کے یہاں پر کسی کے گھر اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی. اولاد ہی نہیں ہوئی. یہ یعنی باقاعدہ چرچا ہونے لگا کہ یار مکہ سے آنے والوں کے یہاں بچے کیوں نہیں ہیں, پیدا کیوں نہیں ہو رہے ہیں. تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے تو ان ظالموں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ ہم نے جادو کر دیا ہے, مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے, اس لیے اب کسی کی اولاد نہیں ہوگی, ہم نے ان کو باز کر دیا معاذ اللہ جادو کر کے. اللہ کی شان کہ مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والوں میں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. اب ظاہر بات ہے لوگوں کے کانوں پر یہ آیا تھا یہودیوں نے جادو کر دیا ہے اور کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے نا پورے مدینے میں وہ خوشی کی لہر دوڑی کہ لوگ اچھلتے تھے کہ یہودی جھوٹے ہیں, اللہ رسول سچے ہیں.
الحمدللہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے پورے مدینہ میں. حالانکہ بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت زبیر کو، مگر لگتا ایسا تھا کہ ہر گھر والا اتنا خوش تھا گویا اس کے ہی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. یعنی پوری قوم پہ حملہ تھا نا، تو پوری قوم کی طرف سے اللہ نے گویا عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے سے دشمنوں کو جواب دے دیا تھا. تو ہر گھر میں خوشی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کو پیدا ہوتے ہی جب غسل وغیرہ دے دیا تو کپڑے میں لپیٹ کر سیدھے گود میں لے کے حضور کے پاس بھاگے. کہا یا رسول اللہ یہودی جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، دیکھو بچہ پیدا ہو گیا. حضور بھی بڑے خوش ہو گئے کہ یہودی بدبخت کہتے تھے کہ میری امت پر، میرے چاہنے والوں پر، میرے غلاموں پر جادو کر دیا ہے، اللہ نے دیکھو ہمیں یہ بیٹا عطا فرمایا. سرکار نے گود میں لیا، بڑا پیار فرمایا اور فرمایا کھجور لاؤ، جلدی کھجور لاؤ. کھجور سرکار کے ہاتھ میں دی گئی. حضور نے کھجور کو منہ میں ڈالا اور خوب باریک چبایا، اور چبا کر کے اس کھجور کی چبایا ہوا جو ریشہ تھا اسے اس بچے کے منہ میں ڈال دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خوش نصیب بچہ ہے وہ کہ سرکار نے تحنیک کر کے، یعنی باریک کھجور بنا کر. اب ظاہر بات جب چبائیں گے کہ تو حضور کا لعاب دہن بھی اس میں آیا ہوگا نا، سرکار کا تھوک اس میں لگا اور وہ چیز ان کے پیٹ میں چلی گئی. بہرحال بڑی خوشیوں کا اظہار ہوا. پھر یہ بالکل 12-13 سال کی عمر کے ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تھا. پچنا اس کو یوں کہیں آپ، ابھی بھی ہو رہا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جو خون ایسے لگا کے نکال دیں نا، وہ نہیں، حجامہ. ابھی ڈاکٹر حضرات کر رہے ہیں، وہ سنت ہے. کیا ہوتا ہے نا جی، ابھی ہو رہا ہے، سنت ہے. موقع ملے تو کر لینا، بڑا فائدہ مند چیز ہے، وہ اچھی چیز ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کرتے تھے. حجامہ جس کو کہتے ہیں، حجامہ، حضور نے حجامہ کروایا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں کہاں کہاں لگوانا ہے، وہ وہاں نستر مار کے اس میں پھر وہ باؤل لگاتے ہیں اور وہ خون اس میں سے نکلتا ہے. تو جو فاضل خون ہوتا ہے، فاصل جو جسم میں بیماری پھیلائے، ایسا خون اس سے نکلتا ہے، وہ حضور کی سنت ہے. حضور نے وہ کیا تو وہ جو بدن سے خون نکلا اسے ایک بوتل میں جمع کر دیا گیا. اب جمع کیا تو ظاہر بات ہے بدن سے نکلا ہوا جو فاسد خون تھا اسے کہیں نہ کہیں پھینکنا تھا، مگر یہ خون حضور کا تھا، ہما شما کا تو تھا نہیں، سرکار کا خون مبارک کا تھا. تو سرکار نے وہ جو بدن سے نکلا ہوا خون تھا اسے کہیں ڈالنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا. کہا بچے اس کو لے جا کر کہیں دفن کر دے، مگر اس کا خیال کرنا کہ کسی ایسی جگہ دفن نہ کرنا کہ کسی کا پیر پڑے، کیونکہ خون حضور کا ہے. فرمایا کہ کسی ایسی جگہ کہ کسی کا پیر وہاں نہ پڑے، ایسی جگہ دفن کرنا. 12-13 سال کا بچہ، مگر کیسا عاشق رسول تھا، کیسی محبت تھی. آپ فرماتے ہیں بوتل لے کے میں نکلا، ادھر ادھر دیکھا، مگر میری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ حضور کا خون زمین پہ پھینکوں. فرماتے ہیں میری محبت نے انگڑائی لی، میں نے بوتل کھولی اور پورا خون پی گیا، سارا خون پیٹ میں اتار لیا. اتار کر اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب کسی کا پیر نہیں پڑے گا. واپس حضور کے پاس آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غیب داں نبی تھے، ہاں، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرون ہو درود. سرکار نے فرمایا عبداللہ خون ڈالا ہے؟ تو کہاں یا رسول اللہ ڈال دیا. کہا کہاں ڈالے؟ تو کہا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا اب کبھی اس پر کسی کا پیر نہیں پڑے گا. حضور نے فرمایا پی لیا کیا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اب تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، تجھ پر اب جہنم کی آگ حرام ہے. فرماتے وہ خون کی برکت تھی، اتنی طاقت تھی کہ سینکڑوں پر بھاری پڑ جاتے، کسی کے سامنے زیر نہیں ہوئے کبھی، بڑے طاقتور آدمی تھے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 63 میں وہ مر گیا یزید، اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا مر گیا، معاویہ بن یزید کا انتقال ہو گیا. اب پہلے تو ادھر عراقیوں نے اور بصرہ والوں نے اور مدینہ اور مکہ والوں نے اور عراق والوں نے اور مصر والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. اب جب ادھر معاویہ بن یزید کا انتقال ہوا تو پورے شامیوں نے بھی حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب سارے مسلمانوں کا ایک ہی بادشاہ تھا، وہ تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی باتیں انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. ہاں ایک اعلان، بیٹھ جائیں تھوڑا سا، کل بھی میں بھول گیا تھا.
الحمدللہ شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، موبائلوں پر وغیرہ اس کے میسیجز آتے رہتے ہیں۔ آل انڈیا قادری مشن کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی کس نے سنا ہے؟ آل انڈیا قادری مشن سورت میں چلتا ہے، یہی ہے آل انڈیا، مگر چلتا سورت سے ہے، اور الحمدللہ وہ میری نگرانی اور سرپرستی میں چلتا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نے وقتاً فوقتاً کچھ کام بھی دیکھے ہوں گے، خاص طور سے اسے لاک ڈاؤن سے پہلے بھی اس کے زیر اہتمام مدرسے بھی چلتے ہیں، انگلش اسکول بھی چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری عورتوں میں مردوں میں اجتماعات بھی اس کے باقاعدہ پابندی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے غریبوں کو اسی کے ذریعے سے اناج وغیرہ بھی خوب جم کے پہنچایا گیا۔ گزشتہ سال بھی رمضان محرم شریف کے مہینے میں آل انڈیا قادری مشن کی جانب سے سید جو وہ سادات جو ضرورت مند ہیں ان کو باقاعدہ قادری مشن کی جانب سے کیٹیں بنا کر سادات کرام کی خدمت کی گئی۔ اس سال بھی انشاءاللہ 10 محرم کو کربلا والوں کی تعداد کے برابر، کربلا میں جو 72 نفوس قدسیہ تھے ان کے نام پر ضرورت مند 72 فیملیوں کو انشاءاللہ اس کی جانب سے اناج ان کے گھروں میں بھرا جائے گا، دیا جائے گا۔ یہ سارے کام اس کے ہوتے ہیں، اور بھی ارادے ہیں کہ بہتر کام ہو۔ آل انڈیا قادری مشن کا جو اصل مقصد ہے، یہ خدمات تو فروعی ہیں، ہوتے رہیں گے قومی لیول پر بھی انشاءاللہ۔ جو ضرورت کی چیز ہے، اصل اس کا مقصد ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت، ایک نمبر۔ اور دوسرا سب سے اہم مقصد اس کا یہ ہے کہ اہل سنت جو بکھر گیا ہے اسے متحد کرنا۔ اہل سنت میں انتشار زیادہ ہے، میں ہوں تو دوسرے عالم کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچھا ہے، تو اس میں پھر ہم کیڑے نکالیں گے، ارے وہ تو مولانا ایسے ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ یہ معاملہ ذرا گڑبڑا گیا ہے، ہل گیا ہے، لوگ پیروں میں بڑھ گئے، مریدوں میں بڑھ گئے، ہم تو رضوی ہیں، وہ کہتا ہے میں تو چشتی ہوں، میں اشرفی ہوں، یہ جو معاملہ ہو گیا ہے اس سے میرا دل بہت جلتا ہے۔ اللہ اہل سنت کو ایک کر دے بس، کوئی قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، یہ سب ہیں کون؟ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ پیروں کے نام پر بٹوارا، اس سے اہل سنت کا بہت نقصان ہوا، آج بھی نقصان ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ ڈٹ کے اس میں سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین کا کام ہے، سنیت کو توڑو یہ دین کا کام ہے، اہل سنت کے بٹوارے کر دو بس یہی سنیت کی خدمت ہے۔ معاذ اللہ، یاد رکھیں پیروں کے خلاف تک بکواسیں ہو جاتی ہیں، کتنے لوگوں کو اس پیر سے تڑوا دیا، اس سے جڑوا دیا، اس سے تڑوایا، اس سے جڑوایا، یہ بھی معاملے ہوتے رہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت ایک ہو جائیں، بس سارے سنی جب ایک ہو جائیں، میں کہتا ہوں بد عقیدوں کی کمر توڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس ہم ایک ہو جائیں۔ اس کے لیے ہماری پہلی کوشش مسلک اعلیٰ حضرت، دوسرے نمبر پر اتحاد اہل سنت، اہل سنت کا انتشار ختم ہو جائے۔ آپ دعا بھی کریں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2-4 لوگوں کے مل کے کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں، مل جل کر جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے نا اس میں، اتنا بہتر طریقے سے کام ہوگا۔ تو میں آپ سے امید کروں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ کون کون ساتھ دے گا؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارا جو ماحول جو بکھرا ہے نا، اور بہت ساری چیزیں، یہ موبائل نے بھی بہت تماشا کر کے رکھ دیا یار، آئے دن یہ حدیث آ گئی، وہ میسیج آ گیا، یہ آ گیا، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، اور سیدھے ہم اس کو فارورڈ کر دیا، وہ صحیح میسیج ہے، غلط ہے، کیا ہے، ہمارے دل میں بھی بیٹھ گیا، عمل بھی شروع ہو گیا، دوسرے ہزاروں کو پہنچا دیا۔ اب اس کی تحقیق نہیں، ہزاروں میسیجز ایسے آتے ہیں جو سراسر غلط، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، کئی حدیثیں من گھڑت آ جاتی ہے موبائلوں پر، اور پھر آدمی اس کو فارورڈ کر دیتا، اچھی حدیث لگ گئی، آگے بڑھا دیا۔ اگر ہمارا رابطہ علماء سے رہے، علماء اہل سنت سے، تو کم سے کم اس میسیج کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنے عالم سے، امام صاحب سے جا کر بتائیں بھئی یہ میسیج آیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں بالکل رائٹ ہے، اسے آپ آگے بڑھاؤ، لیکن مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے، اسے وہی ڈیلیٹ کر دو۔ ان میسیجوں نے بھی بہت بڑا ادھم مچا کے رکھا ہے،
لہٰذا علماء سے جوڑنا یہ ہمارا پہلا کام ہوگا. عوام علماء سے قریب رہے، علماء اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے قریب رہے. ظاہر بات ہے میں برسوں سے یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، اکثر آنا میرا جانا ہوتا ہی رہتا ہے. آپ لوگ بڑی محبتوں سے مجھے بلاتے ہیں، میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں بہت مرتبہ تو بڑا بیزی ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں، ٹائم نہیں ہوتا، مگر اللہ سلامت رکھے ہمارے شکیل بھائی کو. وہ بڑے زبردست بزنس مین ہیں، وہ میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں جیسے کسٹمر سے بات کر رہے ہیں، کھینچ تان کر کے کہیں نہ کہیں سے گلی نکال کر یہاں لا کے بٹھائی دیتے ہیں. اور بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ میں آ بھی جاتا ہوں، مگر ناموں سے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، میں سب کے نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، سارے لوگ میرے رابطے میں بھی نہیں ہیں، میں آپ کے رابطے میں نہیں ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے آپ آل انڈیا قادری مشن کے ممبر بن جائیں تو آپ ہمارے رابطے میں رہیں گے، ہم آپ کے رابطے میں رہیں گے. جب کبھی کوئی ضرورت پڑے گی سنیت کے لیے، اپنے لیے نہیں، میرے لیے تو اللہ رسول اور میرے پیر کافی ہے الحمدللہ، اپنے لیے میں آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گا. اگر ضرورت پڑے گی دین اور سنیت کے لیے اس وقت آپ کو آواز دی جا سکتی ہے. انشاءاللہ حاضر رہیں گے. کوئی اہل سنت کے لیے دین کے لیے کچھ کام کرنا ہے تو اس کام کے لیے مل جل کر، جب تک ہے نا قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے، قطرے قطرے جڑتے ہیں تو دریا ہو جاتا ہے، وہی دریا سمندر ہو جاتا ہے. کسی موقع پر میں نے ایک شعر کبھی کہا تھا، بہت زمانہ ہو گیا اس کو، کہ وہ شعر میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ نفرت کی ذرا سی چنگاری سینے میں بڑی ہو جاتی ہے، نفرت کی ذرا سی چنگاری سینے میں بڑی ہو جاتی ہے، نازک نازک پھولوں کی لڑی لوہے کی کڑی بن جاتی ہے. مل جل کے کرو تعمیر مذہب اے دوست، تم تو انسان ہو، پتھر بھی جمع ہو جائیں تو دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. تو ہمیں دیوار بننا ہے، ہمیں دیوار بننا ہے. تو اس کے لیے باہر آل انڈیا قادری مشن کے ممبرشپ کے فارم ہیں، جاتے جاتے آپ وہ حاصل کریں. اس پر آپ کا نام، ایڈریس، موبائل نمبر اور اس میں جو کچھ اور بھی کچھ مزید آپ کی تعلیم لیاقت کیا ہے، آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو اس میں لکھنا ہے، وہ درج کرائیں. اور کل آتے آتے وہ کاغذ ضرور لے کے آئیں. وہ کاغذ ہمارے پاس جمع رہے گا تو آپ کا نمبر، ایڈریس، نام ہمارے پاس آ جائے گا. جب بھی کوئی کام ہوگا آپ سے فون پہ رابطہ ہوتا رہے گا. اس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے جڑیں گے. کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ تو باہر وہ فارم ہیں، آپ ضرور لے جائیں، اپنے دوستوں کو بھی بنائیں اور وہ کاغذات ہمارے پاس جمع کریں تاکہ باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا جائے جس میں آپ کا پورا بایو ڈیٹا اس کے اندر محفوظ رہے. اور جس طریقے سے بھی دین کا کام خالی پیسے سے نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھیں. آپ ڈرنا مت کہ مولانا کہیں پیسے نہیں مانگ لیں ہم سے، گھبرانا نہیں آپ کو، میں پیسے نہیں مانگوں گا آپ سے. بس میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت میں اتحاد ہو جائے، یار کوئی کام ہو جائے. ہم آج ہیں کل نہیں ہیں، مرنے کے بعد یہی سارا کام آنے والا ہے، قبر میں یہی چیزیں کام آئے گی. بہرحال آپ اتنا ضرور کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.